نام لے کے شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم کے شر سے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں آ جایا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید پڑھنے کا عمل، قرآن مجید سمجھنے کا عمل ایسا ہے جس پہ شیطان سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ اس کی پہلی دیکھیں، روزہ رکھتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، حج پہ جاتے ہوئے، حج کے اعمال کرتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ پڑھیں تو ممانعت بھی نہیں ہے، حکم نہیں ہے، لیکن قرآن مجید آپ جب بھی تلاوت کریں گے آپ کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں شیطان رجیم کے شر سے، کہ وہ اس میں خلل ڈالے گا۔ سب سے پہلے تو وہ قرآن پڑھنے ہی نہیں دے گا، تلاوت کے قریب ہی نہیں آنے دے گا، اور جب تلاوت میں بیٹھ بھی گئے تو کیا وہ روشنی اوپر والی نہیں ہے؟ اگر وہ ہوتی تو بہتر تھا۔ اگر پڑھنے کے لیے بیٹھ بھی گئے تو ایسی رکاوٹیں پیدا کرے گا کہ انسان پورے دل سے، دل جمعی سے نہ پڑھے، اور پھر آخر بیٹھ گیا ہے دل جمعی کے ساتھ تو شیطان پورا زور لگا دے گا کہ یہ قرآن سمجھنے نہ پائے، اس لیے کہ قرآن اس نے سمجھ لیا، اور یہ اللہ کا پیغام اگر اس تک کسی طرح پہنچ گیا تو میرا خانہ خراب۔ اس لیے پہلا حکم یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں اس شیطان رجیم سے بچتے ہوئے۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ آیت بہت بڑی آیت ہے، اور یہ دعا بہت بڑی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ہم ابتدا کرتے ہیں جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے۔ حکم یہ ہے کہ کوئی بھی کام کریں اللہ کے نام سے کریں۔ ہم نے بچپن میں یہ سنا کہ اللہ کے نام سے کریں گے تو اس میں برکت ہوگی، اس میں فائدہ ہوگا، وہ کام ٹھیک ہوگا، جلدی ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن یہ بات کہنے سے ہم نے بسم اللہ کے مقصد کو گنوا دیا۔ جب ہم کام اللہ کے نام سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے، جو کام اللہ کے نام پہ ہم نے کیا تو وہ صرف اللہ کی خاطر کیا، باقی ساری اغراض، باقی سارے مقاصد ہم نے اٹھا کے پیچھے رکھ دیے، ان کو ہم نے ثانوی درجہ دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ کہ اے اللہ، ہم خالص تیرے لیے یہ کام کرنے لگے ہیں، اس میں کوئی اور نیت، کوئی اور شائبہ اور کچھ نہیں ہے، اور اگر کوئی غرض ہے بھی تو وہ دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے پہ ہوگی، اصل مقصد تو ہے، یہ کام صرف تیرے لیے کر رہے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک ربی لترضی، اے اللہ میں تیری طرف دوڑ کے آیا ہوں، جلدی جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بہت سے مفہوم اور تفسیریں لمبی چوڑی ہوں گی، میں صرف ایک بیان کرتا ہوں کہ یہ کام اے اللہ ہم تیرے نام سے کر رہے ہیں، تیری خاطر کر رہے ہیں، تو ہمارا مقصد ہے اور تیری رضا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کا میں صرف ترجمہ عرض کروں گا، اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ غور سے سن لیں کہ یہ بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو سب مثانی کہا گیا ہے، وہ آیتیں جو بار بار آتی ہیں
دہرائی جاتی ہیں. الحمدللہ، تعریف اور شکر اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. عزیزان گرامی، جب ہم کوئی اچھا شعر سنتے ہیں، اس پہ واہ واہ کہتے ہیں تو شعر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل شاعر کی تعریف ہوتی ہے. جب ہم کوئی پیس آف لٹریچر یا پیس آف آرٹ، کوئی فن پارہ دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھی واہ واہ واہ، یہ تو کمال ہو گیا، تو وہ اس فن پارے کی تعریف اپنی جگہ پہ ضرور ہوگی، لیکن اصل میں فنکار کی، اس کو پیدا کرنے والے کی، اس کے خالق کی تعریف ہوتی. الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی تمہیں حسن، کمال، جمال، خوبی کہیں بھی نظر آتی ہے، اس سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے، سب کی تعریف اس کے لیے ہے، سب اسی نے کیا ہے. کوئی اچھا انسان ہے تو اس نے پیدا کیا ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی حسن ہے، دنیا میں کہیں بھی تمہیں کوئی اچھی بات نظر آتی ہے، کوئی احسانات ہیں، سب اسی کے ہیں، اس لیے کہ رب العالمین وہ ہے. اور الرحمن الرحیم، وہ رحمت کا خزانہ ہے اور رحمت کو ہر دم لٹا رہا ہے. رحمان کی معنی ہے رحمت کا خزانہ، مصدر، منبع. رحیم ہر وقت رحمت کو لٹانے والا. مالک یوم الدین، ایک دن ہوگا جب کہ وہ انصاف قائم کرے گا، اس دن کا وہ مالک. یہ دنیا اس نے ایسے نہیں چھوڑ دی ہے، ہمیں اختیارات دے دیے، ہمیں امانتیں دے دی، دولت دے دی، یہ اس سب کا وہ حساب ہم سے لے گا، اس دن کا وہ مالک. یہ تعریف کرنے کے بعد ہم اللہ کے حضور ایک اقرار اور عہد کرتے ہیں. ایاک نعبد، یوں نہیں کہا کہ نعبدک اللہم، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں، ایاک، جی تیری اور صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اے اللہ تیری، تجھ سے اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. نہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی اور سے ہم کچھ مانگتے ہیں. عبادت کے لائق تو اور دینے والا بھی صرف تو. عزیزان گرامی، توحید کی دو بنیادیں ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، دوسری بنیاد کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگا نہ جائے. یہ توحید کی اصل بنیادیں یہ ہیں. اور شرک کی بھی دو بنیادیں ہیں، انہی کی خلاف ورزی، کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لے اور اللہ سے مانگتے مانگتے کسی اور سے بھی مانگ لیں. یہ شرک کی دو بنیاد ہیں. ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ عبادت صرف تیری کریں گے، مدد صرف تجھ سے مانگیں گے. عبادت کے دو معنی ہوتے ہیں، دو چیزیں جب مل جائیں تو عبادت کہلاتی ہیں. ایک محبت انتہائی اونچے درجے کی، اور ایک اطاعت انتہائی اونچے درجے کی. محبت اور اطاعت جب مل جاتی ہیں تو عبادت کہلاتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، سیدھا راستہ جو تجھ تک پہنچتا ہو. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں فرمائیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلانا اے اللہ، ان سے بچانا ہمیں جن پہ تیرا غضب نازل ہو گیا اور جو گمراہ ہو گئے. عزیزان گرامی، ہمیں اللہ کا راستہ، ایسا راستہ جو کہ سیدھا اللہ تک پہنچائے، وہ چاہیے. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ھذا صراط علی مستقیم، دیکھو یہ ہے راستہ علی، جو میرے اوپر آن پہنچتا ہے، مستقیم، سیدھا. مجھے اپنی دادی اماں یاد آتی ہیں کہ وہ پیار کرتے ہوئے کہتی تھی یوں آنکھیں بند کر کے کہ دیکھو سیدھے دوڑ کے آؤ گے تو میرے سینے سے لگ جاؤ گے. بالکل اسی انداز کی آیت ہے کہ ھذا صراط علی مستقیم، دیکھو یہ راستہ ہے جو سیدھا میرے اوپر آن پہنچتا ہے، اس راستے کو اختیار کرو. اور یہ راستہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھو ایک رسی میں تمہیں دے رہا ہوں، حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی، اس کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے
دوسرے سرے کو تم مضبوطی سے پکڑ لینا، پھر میں خود ہی تمہیں کھینچ لوں گا اپنی طرف۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ اس کو صراط مستقیم کہا گیا۔ سورہ فاتحہ کی اس مختصر سی تشریح کے بعد ہم الحمدللہ تراویح شروع کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہر 4 تراویح کے بعد مختصر بیان ہوتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن انہیں متقی کہتا ہے جو متقی بننا چاہیں۔ تو پورا قرآن مجید ہماری ہدایت کا سامان ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بات جو قرآن مجید کے شروع میں پہلی آیت میں بیان کی گئی ہے، میں وہ عرض کرنا چاہوں گا، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ یوں شروع ہوتی ہے پہلی آیت، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہے، یہ کوڈ ورڈز ہیں، ان کی تشریح ہم نہیں جانتے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ کتاب عام کتاب کو کہتے ہیں، الکتاب آسمانی کتاب کو کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ آسمانی مقدس الہامی وحی شدہ کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا، جو اس میں نازل کیا گیا، وہ سب کا سب سچ ہے، وہ سب حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست کہا، اپنے نبی تک جو بات پہنچائی وہ بالکل درست پہنچائی، اور نبی نے جس طرح سے یہ کتاب تم تک پہنچائی بالکل ٹھیک، کوئی شک والی بات نہیں۔ لا ریب فیہ کا ایک اور مفہوم بھی ہے، اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 314 رسول اللہ نے بھیجے۔ نبی تو 1,24,000، رسول حضور سے پہلے 314 کتابیں نازل کی اللہ تعالی نے، ہر رسول پہ کتاب نازل کی، اور ہر کتاب کو لوگوں نے بدل کے رکھ دیا، تحریف کر دی، اس میں ایڈیشنز آلٹریشنز کر دی، کہیں اضافہ کر دیا، کہیں کاٹ دیا۔ اور کتابیں لوگوں کے سامنے جب آئیں تو یہ پہچاننا مشکل کہ اس میں اللہ کا کلام کون سا ہے اور انسانوں کا شامل کیا ہوا کون سا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحریف ہو گئی، بدل گئی کتابیں۔ تو 314 کی 314 کتابیں بدل ڈالی انہوں نے، اس لیے کہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ کسی کتاب کو محفوظ رکھ سکے۔ انہوں نے پہاڑوں پہ لکھی، پتھر کی تختیوں پہ لکھی، چٹانوں پہ لکھی، یار لوگوں نے پھر بھی بدل دیا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، یہ بدلی نہیں گئی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ آ سکے گی۔ آگے کئی جگہوں پہ یہ مضمون بار بار آئے گا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہماری نصیحت ہے، یہ ہم نے نازل کی ہے، اور اب دیکھ لینا اس مرتبہ ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ 314 کتابوں کا تو تم نے ستیہ ناش کر دیا، یہ 315ویں کتاب جو آئی ہے یہ ہم تمہیں بدلنے نہیں دیں گے۔ اور اسی دعوے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ لا ریب فیہ، یہ بدلی نہیں گئی۔ ایک جو فرمایا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے پروردگار کا کلام جو ہے صدق اور عدل میں اپنی معراج کو پہنچ گیا۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو، اس کے کلام کو بدلنے والا اب کوئی نہیں بدل سکے گا اب۔ عزیزان گرامی، یہ ایک تو عقیدے کی بات ہے، لیکن اس بات کو ذرا عقلی طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں۔
اس لیے کہ یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس سے بڑا معجزہ انسانیت نے آج تک نہیں دیکھا. دیکھیں میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, اس کو ذرا غور سے سنیں, اس کو دماغ میں جگہ دیں. آج آپ کسی کتاب کی حفاظت کرنا چاہیں, آپ کہیں کہ یہ میرا تحقیقی کارنامہ ہے, میں اس کو رہتی دنیا تک ہزاروں سالوں تک محفوظ کرنا چاہتا ہوں, آپ نہیں کر سکیں گے. آپ کے پاس تمام ذرائع و وسائل موجود ہیں, آپ کے پاس یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ موجود ہے, ویڈیو ٹیپس ہیں, آڈیو ٹیپس ہیں, مائکرو فلمز ہیں, آپ کے پاس کالج ہیں, سکولز ہیں, لائبریریز ہیں, میوزیمز ہیں, بینکس ہیں, لاکرز ہیں, پریس ہیں. آپ ایک ایک کتاب کے آپ کروڑ نسخے آپ شائع کر کے آپ دنیا کی ہزاروں جگہوں میں آپ بھیج سکتے ہیں. آپ کے پاس تمام سہولتیں موجود ہیں. آپ نہیں, دنیا کی ساری حکومتیں مل کے کسی ایک ڈاکومنٹ, کسی ایک کتاب کی حفاظت کرنا چاہیں اور یہ دعویٰ کرنا چاہیں کہ یہ کتاب جو ہے, یہ ڈاکومنٹ جو ہے قیامت تک ہزاروں سالوں تک محفوظ رہے گا, ضائع نہیں ہوگا, اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, تو یہ دعویٰ آپ ماننے کو تیار نہیں ہو. ممکن نہیں, کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا, آج بھی نہیں کر سکے گا. دنیا کی ساری حکومتیں مل کے یونائٹڈ نیشنز کے وہاں مرکز میں بیٹھ جائیں اور یہ طے کرنا چاہیں کہ کسی ایک ڈاکومنٹ کو ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیں, پریزرو کر لیں, اور یہ دعویٰ کریں کہ یہ ہم نے یہ اتنے کام کر لیے ہیں, ہم نے لائبریریوں میں, عجائب گھروں میں ہم نے ویڈیو فلمز, مائکرو فلمز, سب کچھ کر اب یہ کتاب کبھی ضائع نہیں ہوگی, ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی, اس میں کہیں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئے گی. تو آپ ہنسیں گے کہ میاں 200-300 سال گزرنے کے بعد نہ تم رہو گے نہ تمہاری کتاب رہے گی. اور میاں تم کتاب کی بات کرتے ہو, جس زبان میں تم نے کتاب لکھی ہے نا, یہ زبان ہی نہیں رہے گی. جب زبان ہی وہ نہیں ہوگی تو کتاب کو چاٹو گے, کیا کرو گے؟ اس وقت بھی اتنی متمدن ترقی یافتہ دنیا میں آپ کسی ایک ڈاکومنٹ کو, کتاب کو محفوظ رکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں قرآن مجید کی حفاظت کا اور اس کے پریزرو ہونے کا دعویٰ کس زمانے میں کیا جا رہا ہے, جبکہ پورے جزیرۃ العرب میں کوئی اسکول نہیں, کوئی کالج نہیں, کوئی یونیورسٹی نہیں, کل پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد جیسے تو حضور تشریف لائے ہیں تو کل 15-20 جو لکھ پڑھ سکتے ہیں, کل 15-20 آدمی سارے. کوئی لائبریری نہیں, کوئی میوزیم نہیں, کوئی بینک نہیں, کوئی لاکر نہیں, کوئی مائکرو فلمز وغیرہ اور یہ ویڈیو آڈیو فلمز کچھ نہیں. لیکن کتاب کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ اس کے ایک حرف کو تم ادھر سے ادھر بدل نہیں سکو گے. لا یاتی انہ لکتاب عزیز, یہ زبردست کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اس کے آگے سے پیچھے سے اس میں کسی باطل غلط بات کی اندر آنے کی گنجائش نہیں ہے, اضافہ نہیں کر سکتے تم اس میں. تنزیل من حکیم حمید, یہ اس حکیم و حمید کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کا یہ وعدہ ہے, یہ بدلنے نہیں دیں گے. اب عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں کہ یہ دعویٰ جو ہے اس زمانے میں جبکہ کوئی سہولت نہیں ہے, آج تو آپ یہ دعویٰ کر نہیں سکتے, اس زمانے میں یہ دعویٰ کر دیا گیا جبکہ کوئی سہولت نہیں تھی. تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ انسانی دعویٰ نہیں ہے. انسان کے بس میں یہ دعویٰ تو اب نہیں ہے, اب ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. تو اس زمانے میں کوئی انسان یہ دعویٰ کیسے کر سکتا تھا؟ یہ دعویٰ انسانی طور پہ نہ اب ممکن ہے نہ اس وقت ممکن تھا. اب بھی کبھی کوئی شخص دعویٰ کرے گا تو وہ انسانی دعویٰ نہیں ہوگا, انسان کی طرف سے یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا. اس وقت بھی جو یہ دعویٰ کیا گیا تو وہ انسان کی طرف سے نہیں تھا, وہ رحمان کی طرف سے تھا کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دیکھ لینا ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. اب اس وقت تو 1500 سال پہلے تو دعویٰ تھا نا, لیکن 1500 سال کے بعد اب یہ دعویٰ نہیں رہا, اب تو حقیقت بن گیا کہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو 1500 سال پہلے کی ہمارے پاس ہو اور محفوظ ہو. اور سنیں, میں نے ابھی کہا تھا کہ
آپ کتاب کی بات کرتے ہیں، کتاب کا جو کیریئر ہوتا ہے، اس کی جو زبان ہوتی ہے، اس کی جو ڈکشن ہوتی ہے، وہ محفوظ نہیں رہتی، 400-500 سال کے بعد زبان ختم ہو جاتی. وہ زبان جس میں کہ انجیل نازل ہوئی، عبرانی زبان، وہ عبرانی زبان دنیا میں موجود نہیں ہے. وہ زبان ہی موجود نہیں ہے تو انجیل کو کیا کریں گے؟ کہاں سے پڑھیں گے اس کو؟ کون پڑھے گا؟ کون سمجھے گا؟ لیکن دوستو، دنیا میں ایک زبان موجود ہے جو بدلتی نہیں ہے، جو ختم نہیں ہوتی ہے، جو 1500 سال پہلے جیسے تھی آج بھی ویسی کی ویسی ہے. میں جب سعودی عرب میں پڑھاتا تھا تو اس مضمون پہ آتے ہوئے میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھو جو میں زبان اب تمہارے ساتھ بول رہا ہوں، جو محاورات اور جو ترکیبیں میں استعمال کرتا ہوں، یہ ڈکشن، یہ محاورے، یہ طرز گفتگو، یہ محمد رسول اللہ کا ہے، یہ ابوبکر صدیق کا ہے، یہ عمر فاروق کا ہے. اس زبان کی گھڑی وہیں رک گئی، اس میں تبدیلی آنا بند ہو گئی. اور یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے دوستو، کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا وہ زبان وہیں کی وہیں ٹھہر گئی. جو زبان 1500 سال پہلے بولی اور لکھی جاتی تھی آج بھی وہی زبان پڑھی اور لکھی جاتی ہے. آپ 1000 سال پہلے کی تفسیر پڑھ لیجئے اور اس 5 سال پہلے کی تفسیر پڑھ لیجئے، زبان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پڑھ لیجئے اور اس دور کے کسی ادیب کی زبان پڑھ لیجئے، اس زبان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. چند الفاظ ادھر سے ادھر، وہی کا وہی اسلوب ہوگا، وہی تراکیب ہوگی. تنہا ایک زبان ہے دنیا میں، عربی، جس کی سوئیاں رک گئیں، جس میں تبدیلی آنا بند ہو گئی اور جس کی اللہ نے حفاظت فرما لی. یہاں سے دوستو ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو چیز اس کے سائے میں آ گئی اس کی بھی حفاظت ہو جائے گی. عربی کی حفاظت، عربی میں کیا رکھا ہوا ہے بھائی؟ عربی تو جوہلا کی زبان تھی، جاہلیت کا کلام جو تھا اس میں امراء القیس بھی ہے، بڑا گندا کلام ہے اس کا. عربی کو کوئی مقدس زبان تو نہیں تھی، یہ تو قرآن نے آ کے اس کو پاک کر دیا. اس کے اندر تو بڑے گندے گندے محاورے ہیں، بڑی گندی گندی گالیاں ہیں، لیکن قرآن نے آ کے اس کو تقدس عطا کر دیا اور اس کو بقا عطا کر دیا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن کا جس چیز سے تعلق پیدا ہوتا گیا ہے نا، خواہ وہ امراء القیس کا گندا کلام ہے، خواہ وہ عربی زبان ہے، خواہ وہ عربی ادب ہے، خواہ وہ سیرت طیبہ ہے، خواہ وہ حدیث ہے، خواہ وہ فقہ ہے، قرآن کے سائے میں دوستو جو چیز بھی آ گئی اس کی حفاظت ہو گئی. یہاں میں ایک بات یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ فرد کی حیثیت سے یا گروہ کی حیثیت سے یا قوم کی حیثیت سے یا ملک کی حیثیت سے اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو تو قرآن کے سائے میں آ جاؤ. سورہ بقرہ کی ابتدا میں انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر ہے. ایک کفار اور ایک منافقین. مومنین کی صفات بیان کر دی گئیں، کفار کی صفات بیان کی گئیں کہ انہوں نے کفر اختیار کیا اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے، اپنی ذاتی مصلحتوں کی وجہ سے. تو اللہ نے ان کی آنکھوں پہ اور پردہ ڈال دی. منافقین کی یہ صفات بیان کی گئیں. منافق وہ ہیں جو کہ دل سے ایمان نہیں لائے، کہ یہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں حالانکہ بے وقوف ہوتے ہیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں اصلاح کرنے کا، مصلح بننے کا، ریفرمیشن کا، حالانکہ فساد کی جڑ یہی لوگ ہوتے ہیں، مفسد ہوتے ہیں. آگے پھر مثال دی گئی، منافقین کی کئی مثالیں دی گئیں.
مومنین کی ایک آخری صفت جو بیان کی گئی، اس صفت سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ بہاولپور میں جب پہلی مرتبہ مقدمہ ہوا قادیانیت کے بارے میں تو وہ خاصا چلا۔ اس میں ایک سوال اٹھایا گیا قادیانیوں کی طرف سے کہ صاحب یہ ختم نبوت کی جو آیت پڑھی جا رہی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، یہ تو کہیں 22ویں پارے میں ہے، اور یہ مولوی صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ہے تو قرآن مجید کے شروع میں آنا چاہیے تھا۔ تو مقدمے کی جو پیروی کر رہے تھے وہ بہاولپور کے شیخ الجامعہ تھے، مولانا غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ نہ صرف عالم تھے بلکہ ولی اللہ بھی تھے۔ تو انہوں نے عدالت میں کہا کہ یار شروع میں بھی ہوگا ختم نبوت کا عقیدہ۔ تو سب نے شور مچا دیا کہ جی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، شروع میں کہاں ہے ختم نبوت کی بات، تو قرآن مجید میں نہیں ہے شروع۔ انہوں نے کہا یار ہوگا ضرور، پڑھیں آؤ پڑھتے ہیں قرآن مجید۔ تو عدالت انہوں نے کھڑے ہو کے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، اور پہلے ہی رکوع میں انہوں نے کہا یار یہ تو ختم نبوت ہے، تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آئی بات۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، مومنین کی آخری صفت ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ، اس کلام پہ، انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پہ نازل کیا گیا یہ قرآن، وما انزل من قبلک، اور اس سب کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، ان سب انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے آئے۔ مولانا غلام محمد نے کہا کہ یار بات سنو، اگر بعد میں بھی کوئی آنے والا ہوتا نا تو جیسے انجیل میں لکھا گیا ہے، جیسے توریت میں لکھا گیا ہے، یہاں بھی کہا جاتا ہے وما ينزل من بعدک، کہ آپ کے بعد جو آئے گا اس پہ بھی ایمان لائیں گے۔ یہاں پہ تو ہمیں تکلیف ہی صرف اسی بات کی دی گئی ہے کہ ہم ایمان لائیں قرآن پہ اور قرآن سے پہلے آنے والے تمام کتابوں پہ، بعد میں کسی چیز کی تو ہمیں پابندی نہیں کیا گیا۔ تو لگتا ہے کہ بعد میں کوئی آنے والا نہیں ہے، یہی ختم نبوت کا عقیدہ ہے دوستو۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، قرآن مجید کا ایک اور چیلنج آ رہا ہے۔ ایک چیلنج اور ایک معجزہ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک ایسا دعویٰ جو انسانی دعویٰ نہیں ہے کہ یہ کتاب محفوظ رہے گی، یہ دعویٰ ہم آج نہیں کر سکتے اپنی کسی کتاب کے بارے میں، دنیا کی ساری حکومتیں مل کے نہیں کر سکتی، اس وقت کر دیا گیا اور دعویٰ بھی سچا نکلا۔ ایک اور دعویٰ کر دیا گیا اور وہ دعویٰ بھی انسانی دعویٰ نہیں ہے۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، دیکھو یہ کلام جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے، یہ اس نے گھڑا ہے، تو ایسا کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس قرآن میں جو سورتیں ہیں ان کی کسی سورت جیسی ایک سورت تم بنا کے لے آؤ۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس جیسی 10 آیتیں بنا کے لے آؤ، 3 جگہ یہ دعویٰ ہے۔ اب عزیزان گرامی اس دعوے پہ ذرا آپ غور کریں۔ دعویٰ تو کر دیا، آج ایک شخص کھڑا ہو کہتے لے جی میں تو لکھ دیتا ہوں قرآن کے مقابلے کا کلام، تو فیصلہ کون کرے گا؟ مولوی لوگ فیصلہ کریں گے، مفتی لوگ، وہ تو متعصب ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے جو اس میں فیصلہ لکھا ہے ذرا اس پہ غور کریں۔ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ، لوگوں میاں تم اپنے ساتھیوں کو پھر اکٹھا کرو، وہ جو تمہارا کلام سن کے سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ جو تمہارے کلام پہ واہ واہ کرتے ہیں، وہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ تمہارے قبیلے کے لوگ تمہارے تھڑے پہ جو صبح شام تمہارا کلام سنتے ہیں، شہداءکم، تمہارے اپنے شاہد، ان کو اکٹھا کرو، پھر ان کو دکھا دو یہ کلام، ان سے فیصلہ کرواؤ۔
یہ قرآن کے مقابلے کا ہے؟ عزیزان گرامی یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، آگے چل کے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی نہیں کر سکو گے۔ اور یہ نہیں کہا کہ یہ صرف عربی میں ہی لکھنا ہے کلام، میاں ادب تو ہر زبان میں ہوتا ہے، ادب تو پنجابی میں بھی ہوتا ہے، سرائکی میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی، ہر زبان میں ادب ہوتا ہے۔ یہ دعویٰ ہر زبان میں موجود ہے کہ کسی زبان میں لکھ کے لے آؤ اور اس کا مقابلہ قرآن سے کر لو، اور فیصلہ کس سے کرواؤ؟ مسلمانوں سے نہیں، مسلمان علماء سے نہیں، اپنے ساتھیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، وہی فیصلہ کر دیں گے کہ یہ قرآن کے مقابلے کی چیز نہیں۔ صرف سمجھانے کے لیے دوستوں میں آپ کو صرف ایک آیت پڑھتا ہوں، اس پہ ذرا غور کریں کہ قرآن ہے کیا چیز، کہ اس کے ٹکر کا کلام لانا ممکن ہے نہیں۔ اب دیکھیے 5 لفظ ہیں ایک آیت میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ پڑھ جاتے ہیں ہم یہ آیت غور سے، خدا کی قسم اگر غور کریں تو چکرا جائیں۔ دنیا کے سارے ادب آپ کھنگال لیجئے، سارے فلسفے آپ کھنگال لیجئے، عمرانیات میں جو کچھ لکھا گیا ہے میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں سب کو آپ کھنگال لیجئے، یہ ایک لفظ لباس سب پہ بھاری نظر آئے گا آپ کو۔ لباس کیا ہوتا ہے کہ میاں یہ بیوی جو ہے یہ تمہارا لباس ہے، اور بیوی سے کہا کہ بیوی یہ خامن جو ہے تمہارا لباس ہے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ انسان کی انتہائی قریب، انتہائی قربت والی چیز ہوتی ہے، قربت کا سمبل، انسان کی محبوب چیز ہوتی ہے، انسان کی انتہائی پسند کی چیز ہوتی ہے۔ مجھے یہ رنگ پسند ہے، مجھے یہ کپڑا پسند ہے، جبھی تو بازار سے میں خرید کے لایا۔ انسان کی انتہائی پسند کی چیز، اس کی انتہائی قربت کی چیز، اس کی محبت کی چیز، ہاں اس کی عزت۔ کسی کے گریبان میں ہاتھ تو ڈال کے دیکھو نا کیا جواب دیتا ہے وہ تمہیں۔ ایک لباس کے لفظ کو، لباس کیا؟ انسان کی حفاظت ہے گرمی سے، سردی سے، اور زرہ پتر اگر وہ لباس شمار کریں تو دشمن سے۔ ایک لفظ لباس پہ آپ غور کرتے چلے جائیں، انتہائی قرب کی علامت، محبت کی علامت، عزت کی علامت، ایک لفظ لباس۔ اور فرمایا اب اس کو آپ دنیا کی کسی زبان میں آپ بیان کرنے کی کوشش کریں، میاں بیوی کے رشتے کو لباس کے لفظ سے ذرا بہتر تو میں جانوں یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ معجزہ ہوتا کہ انسان عاجز آ جائے، اس سے بہتر کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک پروفیسر تھے وہاں سعودی عرب میں، ان کا ایک دوست تھا لبنانی، ادیب تھا، شاعر تھا، تو وہ مجھے کہتے ہیں، کہنے لگے اس نے مجھے ایک دن کہا کہ یار تم واقعی یہی کہتے ہو کہ قرآن کے مقابلے کا کلام نہیں بنایا جا سکتا، تم یہی جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں ہم تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس نے کہا یار میں تو لکھ سکتا ہوں۔ لکھو، تمہیں کس نے روکا؟ لکھو۔ اس نے کہا واقعی لکھ دوں؟ لکھو، میں لکھ دیتا ہوں۔ اچھا کس موضوع پہ لکھوں؟ اس نے کہا میاں تم لکھ رہے ہو، اپنی مرضی کا موضوع خود چنو تم۔ اب چونکہ وہ لبنانی بیچارہ عیسائی تھا، اور عیسائیوں میں جو زیادہ زور ہوتا ہے وہ دوزخ سے بچنے میں اور دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی وسعت پہ ہوتا ہے، تو اس نے کہا میں دوزخ کی وسعت پہ لکھتا ہوں۔ لکھو۔ تو اس نے بہت زور لگایا اور 7-8 صفحے اس نے لکھے، اور بڑے خوبصورت لکھے دوزخ کی وسعت پہ لکھ کے جب لایا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا اس کو، واقعی بہت پسند آئے کہ یار اس نے بہت اچھا لکھا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یار پھر میں اس کے مقابلے میں قرآن کی ایک آیت لکھ دیتا ہوں، لیکن یہ جا کے کسی اپنے دوست کو دکھا دینا۔ کہتے میں نے نیچے ایک آیت لکھ دی کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے ہاں بھائی پیٹ بھر گیا تیرا؟ وہ کہے گے کہ نہیں هل من مزید، کچھ اور ہے تو لے آؤ۔ کہتے اسے جب یہ آیت پڑھی کہتا ہے بس میرا قلم ٹوٹ گیا۔ ان 7-8 صفحوں پہ یہ ایک آیت بھاری ہے۔ عزیزان گرامی یہ قرآن کا دوسرا چیلنج ہے کہ اس کے مقابلے کا کلام، اور پھر فرمایا کہ نہیں اکیلے نہیں، تم دنیا کے سارے خطیب،
سارے شاعر، سارے ادیب، سارے نقاد، کرٹک، لٹریٹورز، سارے مل جاؤ اور اس قرآن کی کوئی 10 صورتیں 10 آیتوں کے مقابلے میں 10 آیتیں 10 سطریں لے کے لاؤ اور فیصلہ اپنوں سے کروا لو، ہم سے نہ کرواؤ۔ اور عزیزان گرامی، مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے لوگ کچھ آئے ہیں جنہوں نے کہا ہم قرآن کے مقابلے میں لکھتے ہیں، تو لکھا انہوں نے، تو مسلمانوں نے خاموشی اختیار کی۔ ان کو جن لوگوں نے پھٹکارا وہ ان کی اولاد تھی، ان کی بیوی تھی، اس کے بھائی تھے، اس کے رشتہ دار تھے، اس کے محلے دار تھے کہ دور پھڑے منہ یہ کیا لے کے آیا تو، اس کا کوئی تقابل ہے قرآن کے مقابلے میں؟ مسلمانوں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا، فیصلہ اس کے اپنوں کی طرف سے آ گیا۔ تو یہ قرآن مجید کا دوسرا چیلنج ہے جو ابھی تک باقی ہے کہ اس کے مقابلے میں آتے ہو تو دنیا کے سارے انسان مل کے چند صرف 10 سطریں لے کے لے آؤ، فیصلہ اپنوں سے کروا لو۔ بسم اللہ۔ اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا گورنر، اپنا وائسرائے بنانے لگے ہیں، جو اس زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ وَنَحْنُ، اور ہم موجود ہیں، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تیری حمد کے ساتھ ہر وقت تیری تسبیح، تیری پاکیزگی، تقدیس بیان کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ یعنی اگر عبادت اور اطاعت کا تعلق ہے تو اے اللہ ہمیں تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ہم تو ہر وقت تیری حمد، تیری تسبیح، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، تم جو نہیں جانتے ہو میں وہ جانتا ہوں۔ بات یہ ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بلیو پرنٹ بنایا ہوگا، نقشہ دکھایا ہوگا کہ اس میں میں یہ میٹیریل رکھ رہا ہوں، تو اس کے اندر گناہ کی بھی بات ہوگی، عبادت کی بھی بات ہوگی، اس کی آزادی کی بھی بات ہوگی کہ میاں فرشتوں تم تو عبادت کرنے پہ مجبور ہو، تم تو کچھ اور کر بھی نہیں سکتے۔ میں حضرت انسان کو ایسی مخلوق بنا رہا ہوں کہ میری عبادت مجبور ہو کے نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے کرے، اور اگر نہیں چاہے گا تو گناہ کر لے گا۔ میری عبادت نہیں چاہے گا تو میرے احکام کی خلاف ورزی کر دے گا اور آگے بڑھے گا، میرے وجود سے انکار کر دے گا، میں اس کو یہ بھی اختیار دیتا ہوں۔ اب اس پہ تو سب کانپ اٹھے کہ جی یہ کیا مخلوق ہوئی، آپ کا ہو خلیفہ اور آپ کا باغی بھی ہو۔ فرمایا نہیں، تم سب کچھ نہیں جانتے، آؤ پھر ایک تمہیں تھوڑا سا ڈیمونسٹریشن دے دیتے ہیں۔ انسان کو پیدا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت دنیا میں جو چیزیں تھیں ان کے نام، ان کی معرفت سب کے سامنے بیان کر دی۔ فرشتے بھی سن رہے تھے، انسان بھی سن رہے تھے، حضرت آدم موجود تھے، سب کچھ بیان کر دیا گیا۔ اب فرشتوں سے کہا کہ یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ذرا بتاؤ یہ کیا، میں نے کیا کہا تھا، چیزوں کے نام بتاؤ، ان کی حقیقت بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ جی ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، یہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں تھی، یہ چیزوں کے نام رکھنا، ان کی حقیقت جاننا، ان کی صفات اور خواص ڈھونڈنا، یہ تو کمبخت سائنسدانوں کا کام ہے، یہ تو انسان ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو چیزوں کے نام سمجھائے۔ یہ ایک نام رکھنے کا بھی ایک فن ہوتا ہے، سائنس کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کا نام رکھ دیتے ہیں، بعد میں جب وہ چیز سامنے موجود نہ، اب دیکھنا بھی یہ مائک ہے، سامنے موجود ہے، میں اس کو کہتا ہوں یہ مائک ہے، اب اس کو میں ہٹا لیتا ہوں اور میں مائک کا لفظ کہتا ہوں تو آپ سب کے تصور میں اس کی تصویر آ جاتی ہے
سب کے دماغ میں آ جاتی، اس لیے کہ اس کا ایک ہم نے مل جل کے نام رکھ لیا ہے۔ عزیزان گرامی، سائنس کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے کہ کسی چیز کا ایک نام رکھا جائے، اور جب وہ نام لیا جائے تو سب کی سمجھ میں وہ بات آ جائے، پھر اس کے خواص اس کی صفات ڈھونڈی جائیں، پھر اس کا اس چیز سے تعلق جوڑا جائے، اس کا اس سے جوڑا جائے، پھر ان میں کوآرڈینیشن پیدا کیا جائے، اسی کو سائنس کہتے ہیں۔ یہ کام بیچارے فرشتوں کے بس کا تھا نہیں، اس لیے وہ ہار گئے اور انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور آدم کی برتری کو مان لیا، اور برتری کی علامت کیا تھی کہ اچھا اس کے سامنے سجدہ کرو، سجدے میں گر جاؤ۔ یہاں ایک بات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ مفسرین نے لکھی ہے۔ فرشتے کیا ہیں؟ ذکر، تسبیح، مناجات، اطاعت، مسلسل نفلی عبادت، یہ فرشتے ہیں۔ انسان کیا ہے؟ علم، معرفت۔ جس چیز کو کامیابی نصیب ہوئی اور برتری نصیب ہوئی وہ انسان کا علم تھا، اس کی معرفت تھی، اس کی حکمت تھی، جس کی وجہ سے فرشتوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس اعتبار سے وہ حدیث سمجھ میں آئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیہ، ایک عالم 1000 عابدوں کے مقابلے میں شیطان پہ بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے اصل برتری اس کائنات میں دوستو علم اور معرفت کو ہے۔ ذکر کے مقابلے میں بھی، تسبیح و مناجات کے مقابلے میں بھی علم اور معرفت کو برتری حاصل ہے، اور یہ ہم نے پہلے ہی دن دیکھ لی۔